آج یہ قرآن آپ کو تحفظ دے رہا ہے، آج یہ قرآن آپ کو رہنمائی کر رہا ہے، آج یہ قرآن آپ کو راستہ بتا رہا ہے، آج یہ قرآن آپ کو رومان بینون کا طریقہ بتا رہا ہے، جس طریقے سے کعبے کے اندر ایک اعتدال نہیں تھا، معاشرہ جو ٹکراؤ میں تھا، جو جتنا بڑا طاقتور تھا، جتنا بڑا ظالم تھا، جتنا بڑا جو ہے نا قاتل تھا، وہ جناب اتنا معزز سمجھا جاتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں اعتدال پیدا کیا۔ آپ نے دیکھی کیسے اعتدال پیدا ہوا؟ بلال حبشی جو غلام تھا، عمر فاروق جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سردار قریش تھے، ایک ہی سب پہ کھڑے ہو گئے، محمود آیا، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا، اعتدال پیدا ہوا معاشرے کے اندر۔ افراط و تفریط ختم ہوئی، آج افراط و تفریط ہے، ٹکراؤ معاشرے کے اندر، نوجوانوں کے ذہن کو ٹکرایا جا رہا ہے، نوجوانوں کو آپس میں ایک دوسرے کو ورگلایا جا رہا ہے۔ ارے یہی کام تو بی جے پی والے کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، یہی کام تو جو ہے نا وہ عیسائی یہودی کر رہے ہیں مسلمان کے خلاف۔ اگر ہم بھی ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے تو ہم کس کی پیروکاری میں جا رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے برادران اسلام؟ اس سے نکلنے کے حل کی طرف معاشرے کو اعتدال میں لے کے آنا ہے، نوجوان ذہنوں کو اعتدال میں لے کے آنا ہے، نوجوانوں کے اس ٹکراؤ سے نکالنا ہے، نوجوانوں کی طرح معاذ اور مغوث کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا کرنا ہے، جوانوں کے اندر وہ شاہین کا وہ صفت پیدا کرنی ہے، وہ اقبال کا شاہین بن سکے۔ آج کا نوجوان جو ہے کیا حالات ہو گئی ہے برادران اسلام میں، جب سوشل میڈیا دیکھتا ہوں، آج کے نوجوانوں کی بے رحمی دیکھتا ہوں، مشرقی تہذیب کی جس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے، بعض جگہ پر جس طرح نماز کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وہ جناب سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے۔ غیر ملک کی طاقتیں، یہود و نصارہ کی طاقتیں، ہنود کی طاقتیں اس چیز کو حوالہ کر کے اس کو اشتہار کر رہی۔ دیکھو مسلمانوں کا حشر یہ، یورپ میں رہنے والا مسلمان، افریقہ میں رہنے والا مسلمان، امریکہ میں رہنے والا مسلمان، ہماری چند لوگوں کی جارحانہ انداز سے اس کی زندگیوں کو خطرہ ہے، غیر محفوظ ہے۔ آج مساجد غیر محفوظ ہو رہے، پھر دوبارہ آج جس سے پہلے جس طرح کے جو ہے نا آپ نے دیکھا جنازے غیر محفوظ تھے، مزارات غیر محفوظ تھے، مساجد غیر محفوظ تھے، آج دوبارہ پھر وہی ماحول لایا جائے۔